دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرضاع، رضاعت کا بیان۔ رضاعت دودھ پلانے کے عمل کو کہتے ہیں، یعنی عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس عمل کو کہتے ہیں رضاعت۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ یہ مکمل آیت سورہ نساء میں ہے، چوتھے پارے کے اخیر میں، جس میں ان تمام عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت کا صرف ایک ٹکڑا لکھا گیا ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ حرمت رضاعت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ چونکہ یہاں رضاعت کا مسئلہ ہے اس لیے صرف اس ٹکڑے کو لیا ہے، باقی آیت کو چھوڑ دیا ہے۔ پوری آیت اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاعت ما یحرم من الولادت، رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔ الرضاع بفتح الراء وکسرها لغة مس الثدی، رضا جو ہے یہ را کے فتحے کے ساتھ یعنی الرضاع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور را کے کسرے کے ساتھ یعنی کہ الرضاع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لغت میں اس کے معنی ہے پستان کو چوسنا۔ وشرعاً، اور شریعت میں اس کا مطلب ہے عبارت عن ارضاء مخصوص فی وقت مخصوص يتعلق به التحریم وذلك بأن يمص الطفل من ثدي آدمية أو أوجر لبنها أو أسقط ووصل اللبن في كل ذلك إلى جوف الصبي۔ شریعت میں رضاعت کا مطلب ہے ایک مخصوص وقت میں مخصوص طریقے پر دودھ پلانے کا ایسا عمل جس سے حرمت نکاح متعلق ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچہ کسی عورت کی پستان کو چوسے یا کسی عورت کا دودھ نچوڑا جائے یا گرایا جائے، اور ان تمام صورتوں میں دودھ بچے کے پیٹ کے اندر پہنچ جائے تو اسے شریعت میں رضاعت کہیں گے۔ مدت الرضاعت، اب رضاعت کی مدت کیا ہے، کیا ٹائمنگ ہے جس میں رضاعت مانی جائے گی۔ ومدت الرضاع 30 شهرا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وسنتان عند ابی یوسف ومحمد رحمہ اللہ وعلیہ الفتوى، فإذا حصل الرضاع في هذه المدة وعلم يقينا أن اللبن وصل إلى الجوف تعلق به التحريم قليلا كان الرضاع كثيرا۔ رضاعت کی مدت 30 مہینے ہے، کس کے نزدیک؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدت رضاعت 2 سال ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ فتویٰ ہے مدت رضاعت 2 سال مانی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق 30 مہینے یعنی 2.5 سال نہیں مانی جائے گی۔ فَإِذَا حَصَلَ الرَّضَاعُ، تو جب رضاعت کا عمل اس مدت کے اندر حاصل ہو جائے، یعنی اس مدت میں، یعنی کہ بچہ 2 سال کا مکمل ہو، اس سے پہلے وہ کسی عورت کا دودھ پی لے اور
یہ بات یقینی طور پہ پتہ چل جائے کہ دودھ پیٹ کے اندر پہنچ گیا ہے تو اس سے حرمت نکاح متعلق ہو جائے گی. چاہے دودھ پینے کا عمل تھوڑی دیر ہو یا زیادہ دیر ہو, چاہے ایک بوند دودھ پہنچاؤ. اور جب وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الرَّضَاعِ وَاتصَلَ الرَّضَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ. اور جب رضاعت کی مدت گزر جائے اور اس کے بعد رضاعت کا عمل پیش آئے تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی. یعنی کوئی بچہ 2 سال کا ہونے کے بعد میں کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس کی وجہ سے حرمت نکاح متعلق نہیں ہوگی. من لا یحرم بالرضاع, وہ کون سی عورتیں ہیں جو رضاعت کی وجہ سے حرام نہیں ہوتی ہیں. ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب والسحرية وإنما يخالف النسب في مسألتين. رضاعت کی وجہ سے وہ تمام عورتوں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے جن سے نکاح حرام ہوتا ہے نسب یا سسرالی رشتے کی بنا پر. البتہ رضاعت کا مسئلہ 2 صورتوں میں نسب سے الگ ہے, نسب سے مختلف ہے. ان میں سے پہلی صورت یہ ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. انه لا يجوز ان يتزوج الرجل اخت ابنه من النسب ويجوز ان يتزوج اخت ابنه من الرضاع لان اخت ابنه من النسب اما بنته الشقيقة او بنت امرأته الموطوءة وبنت موطوءته حرام عليك بنته الشقيقة وهذا لا يوجد في الرضاع. آدمی کے لیے اپنے بیٹے کی بہن سے اپنے بیٹے کی نسبی بہن سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. ہاں, اپنے بیٹے کی رضاعی بہن سے شادی کرنا جائز ہے, اس لیے کہ اس کے بیٹے کی نسبی بہن یا تو خود اس کی سگی بیٹی ہوگی یا اس کی موطوعہ بیوی کی بیٹی ہوگی, اور اس کی موطوعہ کی بیٹی بھی اس پر اسی طرح حرام ہوگی جس سے کہ اس کی سگی بیٹی حرام ہے, اور یہ چیز رضاعت میں نہیں پائی جاتی. والثانیۃ, دوسری صورت جس میں رضاعت کا مسئلہ نسب سے مختلف ہے وہ یہ ہے. انه لا يجوز ان يتزوج الرجل ام اخته من النسب ويجوز ان يتزوج ام اخته من الرضاع ان ام اخته من النسب اما امه الشقيقة او موطوءة ابيه وحليلة الاب حرام على الابن كأمه وهذا لا يوجد في الرضاع. فتأمل, آدمی کے لیے اپنی نسبی بہن کی ماں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے, اور اپنی رضاعی بہن کی ماں سے شادی کرنا جائز ہے, اس لیے کہ اس کی نسبی بہن کی ماں یا تو خود اس کی سگی ماں ہوگی یا اس کے باپ کی موطوعہ کی ماں ہوگی. یا اس کے باپ کی موطوعہ ہوگی, اور باپ کی موطوعہ بیٹے پر ایسے ہی حرام ہے جیسا کہ اس کی اپنی ماں, اور یہ چیز بھی رضاعت کے مسئلے میں نہیں پائی جاتی ہے. تو آپ غور کر لیجئے. من یحرم بالرضاع, رضاعت کی وجہ سے کون کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں ان کا بیان.
ويتعلق بالرضاع التحريم في جانب المرضعة وفي جانب زوجها. رضاعت کی وجہ سے حرمت نکاح دودھ پلانے والی عورت کی جانب اور اس کے شوہر کی جانب میں واقع ہوتی ہے. اس کی وضاحت نیچے آ رہی ہے، وہ بیان ہوں اور اس کی وضاحت. أن المرأة إذا أرضعت طفلا فإنها تحرم عليه وصارت أما له وصار زوجها أبا له، فإن كان المرضع أنثى تحرم على زوجها لكونها بنتا له، وإن كانت ذكرا تحرم المرضعة عليه لكونها ابن لها. عورت جب بچے کو دودھ پلائے تو وہ بچہ اس عورت پر حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ عورت اس کے لیے ماں کے درجے میں ہو جائے گی اور اس کا شوہر اس کے لیے باپ کے درجے میں ہو جائے گا. اور اگر دودھ پینے والا بچہ جو ہے وہ مؤنث ہے، فیمیل ہے، عورت ہے، عورت کی جنس ہے، تو دودھ پلانے والی عورت کے شوہر پر اس بچے سے نکاح کرنا حرام ہوگا، اس لیے کہ وہ شخص اس لیے کہ وہ بچی جو ہے وہ اس کے لیے بیٹی کے درجے میں ہو جائے گی. اور اگر دودھ پینے والا بچہ مذکر ہے یعنی کہ میل ہے، مرد کی جنس ہے، تو دودھ پلانے والی عورت اس پر حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ دودھ پینے والا بچہ اس کے لیے بیٹی کے درجے میں ہو جائے گا. وأولاد المرضعة من هذا الزوج إخوة وأخوات المرضع لأب وأم، وأولاد المرضعة من غير هذا الزوج إخوة وأخوات له لأم، وأولاده من غير المرضعة إخوة وأخوات له لأب. اور اس شوہر سے دودھ پلانے والے کی جو اولاد ہوگی وہ دودھ پینے والے بچے کے سگے بھائی بہن بن جائیں گی، اور اس شوہر کے علاوہ سے دودھ پلانے والی عورت کی اولاد دودھ پینے والے بچے کے ماں شریک بھائی بہن بن جائیں گے. اور دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کی اولاد اس دودھ پلانے والی عورت کی سوائے دوسری عورت کے پیٹ سے جو پیدا ہوئی ہو وہ دودھ پینے والے بچے کے اللاتی یعنی کہ باپ شریک بھائی بہن بن جائیں گے. وقد الحکم فی اولاد الاولاد من الجانبین، اور اسی طرح کا حکم ہوگا دونوں جانب میں، اولاد کی اولاد میں بھی. وأمهات المرضعة جتاته من قبل الأم وأمهات زوجها جتاته من قبل الأب. دودھ پلانے والی عورت کی مائیں دودھ پلانے والے بچے کی نانیاں ہو جائیں گی، اور دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کی مائیں دودھ پینے والے بچے کی دادیاں بن جائیں گی. وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته وإخوة زوجها أعمامه وأخواته عماته. یہاں پر کتاب میں جو 2 ڈوٹ دیا ہے یہ غلط ہے، 2 ڈوٹ نہیں ہونا چاہیے، جو جملہ ملے ہوئے ہیں. تو دودھ پلانے والی عورت کے بھائی اور بہنیں دودھ پینے والے بچے کے ماموں اور خالہ بن جائیں گے، اور دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کے بھائی دودھ پلانے والے بچے کے چاچا بن جائیں گے، اور دودھ پلانے والی عورت کی جو کے شوہر کی جو بہنیں ہوں گی وہ دودھ پینے والے بچے کی پھوپھیاں بن جائیں گی. وبنات الأخوال والخالة والأعمام والعمات من الرضاع حلال كما في النسب. ماموں، خالہ
چچا اور پھوپھیوں کی جو بیٹیاں ہوں گی، یعنی کہ رضائی خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد جو بہنیں ہوں گی وہ اسی طرح حلال ہوں گی جس طرح سے نسب کے مسئلے میں حلال ہیں. ولا يجوز للمرضع أن يتزوج بمن أرضعته مرضعته من الإناث لأنهن أخواته من الرضاع لكونهن بنات لها من جهة الرضاع. دودھ پینے والے بچے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شادی کرے کسی ایسے شخص سے جس کو دودھ پلایا ہو اسی عورت نے جس نے اس کو دودھ پلایا تھا، اس لیے کہ وہ اس کی رضائی بہنیں بن جائیں گی، بن چکی ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لڑکیاں اس عورت کی جس نے دودھ پلایا ہے بیٹیاں ہیں رضاعت کی جہت سے. وأصل ذلك إن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد فهما أخوان أو أختان أو أخ وأخت أو أخ وأخت. اور ان تمام مسائل میں اصل رول یہ ہے، اصل قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ دو مرد عورت یا دو مرد یا دو عورتیں جو ایک چھاتی پر جمع ہو جائیں، یعنی ایک چھاتی سے دودھ پی لیں، تو وہ دونوں آپس میں سگے بھائی یا آپس میں سگی بہنیں یا آپس میں سگے بھائی بہن بن جائیں گے. اختلاط اللبن بشیء آخر، دودھ کا کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جانا. اذا اختلط اللبن بشیء آخر فله وجہ، جب دودھ کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جائے تو اس کی کئی صورتیں ہیں. نمبر 1، فإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب لم يتعلق به التحريم عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال رحمهم الله يتعلق به التحريم. جب دودھ پانی کے ساتھ مل جائے اور دودھ زیادہ ہو تو اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرمت نکاح متعلق نہیں ہوگی. البتہ صاحبین کہتے ہیں، صاحبین سے مراد ہے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد. تو امام ابو یوسف یا امام محمد کہتے ہیں کہ اس سے بھی حرمت نکاح متعلق ہو جائے گی. نمبر 2، وإذا اختلط اللبن بالدواء واللبن هو الغالب يتعلق به التحريم وإن كان الدواء غالبا لم يتعلق به التحريم. اور جب دودھ دوا کے ساتھ ملا ہو اور دودھ زیادہ ہو تو اس سے حرمت نکاح متعلق ہو جاتی ہے، اور اگر دوا زیادہ ہو تو اس سے حرمت نکاح متعلق نہیں ہوگی. نمبر 3، وإذا اختلط اللبن بلبن شاة فإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم وإن غلب لبن المرأة يتعلق به التحريم. اور جب دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ مل جائے، یا بکری تو جو ہے ایگزامپل کے طور پہ دی ہے، کسی بھی جانور کے دودھ کے ساتھ اگر مل جائے اور بکری کا دودھ جو ہے وہ زیادہ ہو، یا جس جانور کے دودھ کے ساتھ بھی ملا ہے وہ زیادہ ہو، عورت کا دودھ کم ہو، تو اس سے حرمت نکاح متعلق نہیں ہوگی. اور اگر عورت کا دودھ زیادہ ہے تو پھر اس سے حرمت نکاح متعلق ہو جائے گی. نمبر 4، وإذا اختلط اللبن امرأتين يتعلق التحريم بأكثرهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله تعلق بهما التحريم. اور جب دو عورتوں کا دودھ آپس میں مل جائے تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس عورت سے حرمت نکاح متعلق ہوگی جس کا دودھ زیادہ ہوگا.
اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں سے ہی حرمت نکاح متعلق ہو جائے گی. نمبر 5 إذا اختلط اللبن بالطعام ومسته النار فإن كان الطعام هو الغالب لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن غالبا لا يقع به التحريم عند أبي حنيفة خلافا لهما. اور جب دودھ کھانے کے ساتھ مل جائے اور اس کو آگ پہ پکا دیا جائے اور کھانے کی مقدار زیادہ ہو تو اس سے حرمت نکاح متعلق نہیں ہوگی. اور اگر دودھ کی مقدار زیادہ ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی حرمت نکاح متعلق نہیں ہوتی، برخلاف صاحبین کے. صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک اس صورت میں حرمت نکاح متعلق ہو جائے گی اگر دودھ زیادہ ہے تو. مسائل شتى تتعلق بالرضاع، مختلف مسائل جو رضاعت سے متعلق ہوتے ہیں. نمبر 1 وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها وأوجد به السبيل يتعلق به التحريم. جب کسی عورت کا دودھ اس کے مرنے کے بعد میں نکالا گیا اور اس کو ٹپکایا گیا بچے کے منہ میں تو اس سے حرمت نکاح متعلق ہو جائے گی. نمبر 2 وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبيا يتعلق به التحريم. جب باکرہ لڑکی کو دودھ اتر آئے اور وہ کسی بچے کو پلا دے تو اس سے بھی حرمت نکاح متعلق ہو جائے گی. باکرہ عام طور پر کنواری لڑکیوں کو کہتے ہیں یا نابالغ لڑکیوں کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس کا پردہ بکارت زائل نہ ہوا ہو اس کو کہتے ہیں. تو جب تک لڑکی کی شادی نہ ہو یا بالغ نہ ہو تو اس کو دودھ نہیں اترتا ہے، لیکن اگر اتر کے آیا تب بھی حرمت نکاح متعلق ہو جائے گی. نمبر 3 وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لم يتعلق به التحريم. اور جب آدمی کو دودھ اتر آئے اور وہ کسی بچے کو پلا دے تو اس سے حرمت نکاح متعلق نہیں ہوگی. نمبر 4 وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع بينهما. اگر دو بچے کسی ایک بکری کا دودھ پی لیں تو اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں کوئی حرمت نکاح متعلق نہیں ہوگی. یعنی کہ یہ تو انہوں نے ایگزامپل کے طور پہ بکری کا نام دیا ہے. مقصد اس کا بتانا یہ ہے کہ صرف عورتوں کے دودھ پینے سے جو ہے حرمت نکاح متعلق ہوتی ہے، جانوروں کے دودھ پینے سے حرمت نکاح متعلق نہیں ہوتی ہے. اگر اس سے متعلق ہوتی تو ایک بھینس کا دودھ جو ہے سوئیوں لوگ پیتے ہیں، سب آپس میں بھائی بہن بن جائیں گے. نمبر 5 إذا تزوج الرجل صغيرة فأرضعتها أمه حرمت عليه لأنها صارت أختا له بالرضاع. جب آدمی اتنی چھوٹی بچی سے شادی کرے جو کہ دودھ پینے کی عمر میں ہو، پھر اس آدمی کی ماں اس بچی کو دودھ پلا دے تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ اب وہ بچی اس کے لیے رضاعی بہن ہو جائے گی. نمبر 6 وإذا تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة صارت الكبيرة أما للصغيرة من الرضاعة وحرمتها على الزوج وبطل نكاحهما، فإن كان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها وللصغيرة نصف المهر. اور اگر کسی آدمی نے ایک دودھ پیتی بچی سے اور ایک بڑی عورت سے شادی کی اور بڑی عورت نے دودھ پیتی بچی کو دودھ پلا دیا تو بڑی عورت جو ہے وہ دودھ پیتی بچی کی رضاعی ماں بن جائے گی،
اور وہ دونوں ہی شوہر پر حرام ہو جائیں گی اور ان دونوں کا نکاح باطل ہو جائے گا. پھر اس صورت میں اگر اس نے بڑی کے ساتھ میں دخول نہیں کیا ہے تو اس کو کوئی مہر نہیں ملے گا, اور جو دودھ پیتی بچی ہے اس کو آدھا مہر. وَيُنظَرُ اور اس صورت میں دیکھا جائے گا فَإِنْ كَانَتِ الْمُرْضِعَةُ تَعَمَّدَتِ الْفَسَادَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا الزَّوْجُ بِمَا غَرُمَ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَعَمَّدْ لَمْ يَرْجِعْ. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر دودھ پلانے والی بڑی عورت نے جان بوجھ کر بگاڑ پیدا کرنا چاہا تھا تو شوہر کو جو نصف مہر کا نقصان ہوگا وہ اس بڑی عورت سے وصول کر لے گا, اور اگر اس نے جان بوجھ کے بگاڑ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تو اس سے رجوع نہیں کرے گا. کیف یثبت الرضاع, رضاعت کا حکم کب ثابت ہوگا؟ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الرَّضَاعَ مُحَرِّمٌ, اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ رضاعت جو ہے یہ حرام کرنے والی ہے رشتوں کو, فَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِالْإِقْرَارِ, تو اب اس کو پہچانا جائے گا اقرار کے ذریعے, یعنی کہ دودھ پینے والا بچہ خود اس بات کے اقرار کرے کہ اس عورت نے مجھے دودھ پلایا ہے. او بشہادت رجلین او رجل وامرأتین ولا يثبت بشہادت الرجل الواحد ولا بشہادت النساء وحدہن. تو یہ رضاعت کا حکم جو ہے تو اقرار کے ذریعے ثابت ہوگا, اور اگر اقرار نہیں کر رہا ہے بچہ تو پھر اس صورت میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کے ذریعے ثابت ہوگا. صرف ایک مرد کی گواہی سے یا تنہ بہت سی عورتوں کی گواہی سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی.